آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو تعلیم دینے کا جو طریقہ تھا اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ ایگزامپلز کے ذریعے سے ان کے جو کانسیپٹس اباؤٹ دنیا اور آخرت جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے وہ آپ یہ طریقہ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی انسانیت اگر انسان اپنے طور پہ ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب ہم ایگزامپل دیتے ہیں نا تو اس سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب اس ایگزامپل میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو بالخصوص ایک ایسا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ جس میں ہمیں اپنی پرائرٹیز آف لائف اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جن چیزوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ہم نے بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز جو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز لیس امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف میں جو ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی چین ہوتی ہے کہ جس میں سے کوئی ایک چیز آپ ڈسٹرب کریں گے تو دوسری چیز پہ امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ اس حدیث میں پتہ لگ رہا ہے، اور اس کے ڈسکشن آگے ڈیٹیل میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ذرا ایک سین کو امیجن کریں کہ ایک جگہ پہ ایک بکریوں کا جو ریوڑ ہے، ایک فلاک آف گوٹس ہے، اور آپ وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیٹ سے 20 بکریاں اس کے اندر، اور اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 بھیڑیے آئے، اور بھیڑیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 2 بھیڑیے نقصان پہنچائیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے، یعنی جو وولفز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جب وہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو پیٹ بھرا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے کہیں پہ بکری نظر آئے تو شاید وہ بکری کی طرف بڑھیں ہی نہ، کیونکہ وہ آلریڈی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا اگر بڑھیں گے بھی نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ اس طریقے سے ان پہ اٹیک نہیں کریں کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ اس پاور سے اور اس شدت سے ان پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا پہنچانا چاہیے۔ لیکن جو 2 بھیڑیے جو بھوکے ہیں، تو بھوکا بھیڑیا جب بکریوں کے ریوڑ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ڈیمیج ہوتا ہے بڑا میسو ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ دونوں جو بھیڑیے ہیں ان تمام بکریوں کو مار دیں کیونکہ وہ بھوکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھائیں ساروں کو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ کیا ہوگا، سب پہ اٹیک کر کے 1 بائی 1 سب کو ختم کر دیں۔ اب اگر ایک عام بندہ جس کا وہ ریوڑ نہیں ہے، جو اس ریوڑ کا مالک نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہی آپ کے دل میں کیا ہوگا، ایک احساس ہوگا نا کہ کتنا نقصان ہو گیا، کتنا ڈیمیج ہو گیا، کتنا کسی کا ایک ایسٹ تھا جو ریوڑ تھا بکریوں کا، جس انسان کا تھا، اس کا کتنا نقصان ہوا۔ تو عام دیکھنے والے انسان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ جو مالک ہوگا اس ریوڑ کا، جس کی وہ بکریاں تھیں، اس نے بڑی محنت سے ان بکریوں کو اکٹھا کیا تھا، کہیں پہ سے اس نے خریدا تھا، یا اس نے جو بھی اس کے جہاں سے بھی اس کے پاس آئی تھیں، اس کا ایک ایسٹ تھا، اس کی ایک بڑی قیمتی چیز تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ معاش ہے، جو زندگی گزارنے کا سارا دار و مدار جہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کرتا تھا، وہ سارا ان بکریوں کے ریوڑ کے اس سے ہی کرتا ہو سکتا ہے ان کے دودھ نکال کے دودھ بیچ کے ان سے اپنے ذریعہ معاش کرتا ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بیچ کے وہ اپنی گزر بسر کرتا ہو، تو وہی اس کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب وہ مالک جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اگر 2 بھوکے بھیڑیے آئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آ کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کو اگر وہ نہیں روک پا رہا تو کیا ہوگا، اس کی کیا فیلنگ ہوگی، وہ تو بالکل ایک قسم کا ہوگا نا کہ میری تو دنیا کی ساری چیز ختم ہی ہوگی۔ وی کین امیجن دا فیلنگ کہ جو اس کے دل میں احساس ہوگا، رائٹ۔ تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ اس کمپیریزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اب ایک طرف ریوڑ ہے، اب اس کو ذرا ایک مومن کی زندگی کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا ایمان اور اس کا دین اس ریوڑ سے بھی کئی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔
ایک ایمان والے کے لیے دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا دین ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر ان چیزوں کی ہائیسٹ پرائرٹی نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری جو پرائرٹائزیشن ہے وہی میسڈ اپ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ یہ کہے کہ اس کی زندگی میں دین امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ جو مومن ہے اس کے لیے اس کا دین اور اس کا ایمان اس ریوڑ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے جتنا کہ یہ ریوڑ اپنے اس مالک کے لیے قیمتی ہے. اور دوسری چیز کیا پتہ لگی کہ جب یہ دو بھیڑیے جو ہیں اس پہ اٹیک کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑیوں کو کس سے جو وہ مشابہت بتائی، کس سے کمپیئر کیا؟ مال و جا. مال و جا کا مطلب کیا ہے؟ ویلتھ اینڈ آنر یا ویلتھ اینڈ سٹیٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کہ جس طریقے سے یہ دو بھیڑیے آ کے اس ریوڑ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جو ایک ایمان والا ہوتا ہے، جو مسلمان ہے، جب وہ مال اور سٹیٹس اور آنر کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، حرص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں سمرائز، کہ ایک انسان اس کو اتنا مقصد زندگی بنا لے کسی چیز کو کہ اس کی زندگی میں صرف وہی چیز اس کے سامنے ہو، باقی ہر چیز اس کے لیے سیکنڈری ہو جائے. یعنی وہ اتنا اس کا نشہ اس کے اوپر آ جائے کہ مجھے مال و جاب کی جو حرص ہے کہ مجھے اس کو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ چیزیں، باقی سب چیزیں جو لیس امپورٹنس والی ہیں. تو جب انسان اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس فریم آف مائنڈ کی وجہ سے، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ اپنی زندگی کا سارا فوکس صرف اسی چیز کو حاصل کرنے میں اور اسی چیز کو بہتر کرنے میں لگا دے گا. وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی جوانی، اپنا جو اپنے سکلز ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنے انٹلیکٹ ہے، ہر چیز جو اللہ نے اس کو بحیثیت اسٹرینتھ دی ہے، وہ سارے کا سارا وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی چیز پہ فوکس کر دے گا کہ کسی طریقے سے مال و جا جو ہے میرا وہ بڑھ جائے. اور ہوگا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ بڑا کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان یا کوئی آدمی اس ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا مال و جا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوگا؟ کہ جتنا نقصان ان دو بھیڑیوں نے اس بکری کے ریوڑ کو پہنچایا، اس سے بھی زیادہ نقصان اس انسان کی یہ مائنڈ سیٹ اور اس انسان کی یہ سوچ اور یہ دوڑ اس کے دین کو پہنچائے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دین کو نقصان پہنچے، بلکہ فرمایا کہ جتنا نقصان اس بکریوں کے ریوڑ کو پہنچا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ نقصان انسان کے دین کو پہنچے گا. جو انسان مال کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور اس ریس میں لگ جائے گا کہ میری ویلتھ اور میرا سٹیٹس سب سے بہتر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو نقصان نہ پہنچائے.